انجینئر محمد علی مرزا بعین ہی مرزا غلام احمد قادیانی کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ جس طرح وہ بات کو گول مول کر کے امت کو گمراہ کرتا رہا، اسی طرح یہ بھی باتوں کو گول مول کر کے امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ جس طرح وہ علماء کرام کا دشمن تھا، اسی طرح یہ بھی علماء کرام کا دشمن ہے۔ یہ میرے پاس بڑے میاں کی کتاب ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی روحانی خزائن، اس کی جلد 20 صفحہ 66 کے اوپر اپنی جماعت کو بعض نصائح کرتے ہوئے لکھتا ہے، اگر اس ملک میں علماء کرام نہ ہوتے تو اس ملک کے جو مسلمان باشندے ہیں وہ سب کے سب مجھے قبول کر چکے ہوتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو علماء کرام دیے ہیں جو ہر فتنے کا تعاقب کرتے ہیں بغیر لالچ اور بے لوث ہو کر، اور کوئی شاباش دے تب بھی وہ کام میں لگے رہتے ہیں، کوئی شاباش نہ دے تب بھی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے ملامت کا خوف بھی نہیں کھاتے۔ علماء کرام اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ جس طرح وہ علماء کرام کا دشمن تھا، اسی طرح یہ بھی علماء کرام کا دشمن ہے۔ آپ خود پڑھیں نا، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 66 کے اوپر اس نے کیا لکھا ہے۔ اور وہ جس طرح جہاد کا منکر تھا، اسی طرح یہ بھی جہاد کا منکر ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ کہتا ہے کہ جی سلطان محمود غزنوی وہ تو دہشت گرد تھا، وہ تو لٹیرا تھا، اس نے سومناتھ مندر کے اندر جو بت توڑا تھا اس نے دہشت گردی کی تھی، معاذ اللہ۔ بتائیے کہ محمود غزنوی والا جو سومناتھ کا مندر گرانا ہے، کیا وہ دہشت؟ اس سے بڑی دہشت گردی تھی، وہ آپ کا ہیرو ہے، صوفیوں کا ہیرو ہے، تو اسے نہیں مانتے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں، یہ بھی شاہی کوئی نہیں، یہ سب بابوں کے پجاری قبر پرست لوگ تھے، ان کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ محمود غزنوی تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو 400 سال بعد آیا، اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ یہ سب لوگ لٹیرے تھے، ہم تو نہیں کو مانتے، محمد بن قاسم کو نہیں مانتے۔ حالانکہ اس کا یہ فتویٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، ہر موحد کے اوپر اس کا فتویٰ جاتا ہے۔ ہر موحد بت کو توڑتا آ رہا ہے، کسی نے بتوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ کہتا ہے وہ تو دہشت گرد تھا، محمد بن قاسم تو شاہی ہی کوئی نہیں، لگائیں حساب۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ جی وہ تو صوفیوں کے بابے تھے۔ تو شکر الحمدللہ اس سے معلوم ہوا سلطان محمود غزنوی ہوں یا اسی طرح محمد بن قاسم ہوں، جو بھی ہیرو گزرے ہیں وہ سارے کے سارے بابوں کی تعظیم کرتے آ رہے تھے۔ اگر بابے خائن ہوتے تو پھر بابے اپنی کتابوں کے اندر کیوں ایسی باتیں لکھی ہوئی چھوڑ جاتے؟ جس مثال کے طور پر یہ کہتا ہے بخاری کے اندر حدیث نمبر 812 ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی اگر بابے خیانت کرنے والے ہوتے تو ان کتابوں کو ہی نہ بدل دیتے۔ بھائی جن کتابوں کو تو پڑھ کر آگے تو بکواسات کرتا ہے وہ انہی بابوں نے تو لکھی ہیں، وگرنہ تجھے تو عربی آتی نہیں۔ احسن باکسر نے اس کے لیے انعام رکھا ہے کہ میں اس کو 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا اگر یہ مجھے صحیح عربی کسی حدیث کی کتاب لے آتا ہوں، اس کے اوپر مجھے صحیح عربی پڑھ کر سنا دے، میں اس کو 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ یہ احسن باکسر نے اس کو کہا تھا، لیکن اس نے کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ اس کو پتا ہے جب میں کسی کے سامنے بیٹھ گیا اور بات چیت کے لیے میں تیار ہو گیا، اس دن میری بھی دکان بند ہو جائے گی، اس کو پتا ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں، سلطان محمود غزنوی ہوں، محمد بن قاسم ہوں، طارق بن زیاد ہوں، جو بھی بڑے بڑے ہیرو گزرے ہیں وہ مسلمانوں کے ہیرو ہیں، قادیانیت کو پروموٹ کرنے والوں کے ہیرو نہیں ہیں، جہاد کے منکرین کے ہیرو نہیں ہیں۔ جن مسلمانوں کے پاس جہاد نہیں ہے ان کی حالت کو دیکھ کر آپ روتے ہیں گھر میں بیٹھ کر، اور جن مسلمانوں کے پاس جہاد ہے، جن کو پگڑیاں باندھنا نہیں آتا، ڈنڈے پکڑنا نہیں آتا، انہوں نے سپر پاور کو کیا کیا؟ گھٹنے ٹکوائے ہیں۔ افغانی آپ کے سامنے ہے، حضور نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک چلتا رہے گا۔ بڑے میاں مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاد کا انکار کیا تھا کہ میرے آنے سے اب جہاد کی ضرورت نہیں رہی۔ پھر اس کا ایک چھوٹا پالتو جس کو بلونگڑا بھی کہا جاتا ہے، جس کو گلور بھی کہا جائے تو کوئی غلط نہ ہوگا، یہ اپنی زبان میں تھوڑے الفاظ استعمال کر گیا ہوں جو سرائکی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے سامنے کیا چیز ہے؟ علماء کرام نے اس کا تعاقب کیا ہے، اب تک کرتے جا رہے ہیں، تو یہ علماء کرام کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ خود اندازہ لگائیں۔ پہلے اس نے کہا کہ جی میں کیا ہوں، میں تو ایک بس مسلح ہوں، کیونکہ اس نے آریہ اور اس طرح مناظرے کیے تھے، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا تھا، اس کے پاس علم بھی تھا۔ لیکن آپ کو بتلاتا چلوں، شیاطین لوگوں کے دلوں کے اندر آ کر وسوسے ڈالتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یزعم انہم نبی اللہ، جب شیاطین آ کر ان کے اندر وسوسات ڈالتے ہیں نا، پھر بندہ گمان کرتا ہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر شیاطین نے آ کر وسوسات اور خیالات ڈالے تو اس نے یہی سمجھ لیا کہ میں بھی کیا ہوں،
نبی ہوں۔ پھر اس نے میں نے عرض کی وہ بات کو ٹال مٹول کر کے گول مول کر کے پیش کرتا تھا۔ تو یہ دیکھیں پہلے اس نے کہا مسیح موعود، پھر کہتا ہے مہدی موعود۔ دیکھیں اس طرح ٹال مٹول کرتا رہا، بالآخر اس نے کہا کہ میں کیا ہوں، نبی ہوں۔ اسی طرح آج انجینئر محمد علی مرزا بھی کیا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے باتوں کے اندر، اور کتابیں ان کی اغیار کی پڑھتا تو ہے لیکن دوسری طرف جو صحیح کتابیں ہوتی ہیں ان کو پڑھتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں چونکہ الحمدللہ دیوبندی ہوں، ہماری ایک کتاب ہے راہ سنت مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرکزہ کی۔ تو اسی طرح بریلوی مسلک کی ایک کتاب ہے جاء الحق وزهق الباطل، اس کے لکھنے والے مفتی نعیم احمد یار نعیمی ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ میں نے مفتی نعیم احمد یار نعیمی کی کتاب تو پہلے پڑھ لی، میرے پاس اپنی کتاب نہیں تھی راہ سنت، تو میں اس کو سمجھ بیٹھا کہ یہ بہت بڑا عالم ہے۔ جب اس نے مجھے بتلایا کہ یہ وہ عطف ہے اور اس طرح مطوف علیہ جس طرح ہوتے ہیں علمی باتیں اس نے خوب کی، جب میں نے اس کا موازنہ کیا راہ سنت کے ساتھ تو پھر میں سیدھی راہ کے اوپر آیا، پھر میرے 14 طبق روشن ہوئے۔ تو اسی طرح ایک کتاب پڑھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیوبندیوں کی کتاب ہے تو اس کو بھی پڑھیں، دیوبندیوں کے خلاف جو کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب کو بھی پڑھیں گے، تب آپ کے سامنے بات کلیئر ہوگی۔ یہ ایک بات تو پڑھتا ہے لیکن دوسری بات پڑھتا نہیں ہے، اور اس کی جہالت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اس نے بات کی ہے جو بات تھی در حقیقت قادیانیوں کی، اس نے کہا جی قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ پھر اس سے مثال بھی نہیں بن سکی۔ جب علماء کرام نے اس کا گھیرا تنگ کیا اور ہر طرف سے آوازیں اٹھانا شروع کی، اور الحمدللہ جو سادہ قسم کے مسلمان ہیں انہوں نے بھی کمنٹس کے اندر آوازیں اٹھانا شروع کی اور اس کا تعاقب کیا، تو اس کو پتہ چلا۔ پھر اس نے کہا کہ جی وہ تو میں نے تعلیق بالمحال کا استعمال کیا ہے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، میں نے تعلیق بالمحال کے طور پہ بات کی تھی۔ ان کا اچھا، اور حالانکہ یہ تعلیق بالمحال کا استعمال کیا ہے تو اس سے دوسری مثال ہی نہ بن سکی تھی۔ بات کے اندر اس نے مثالیں دی ہیں، وقتی طور پر اس سے مثال بھی نہیں بن سکی، اور اس نے وہی مثال پیش کی ہے جو قادیانیوں نے پیش کی تھی، اور اسی بات کو اس نے کاپی کر دیا۔ اس نے حقیقت دیکھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تعلیق بالمحال کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس نے کہہ تو دیا جی تعلیق بالمحال، پھر مثال بھی وہی دی جو مرزا بشیر مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے دی تھی کلمۃ الفصل جلد 14 صفحہ 162 کے اوپر۔ یہ 7واں اعتراض کے اندر وہ لکھتا ہے، 7واں اعتراض کلمۃ الفصل جلد 14 اس کے صفحہ 162 کے اوپر 7واں اعتراض کے تھوڑا آگے چل کر تیسرے صفحے کے اوپر اس نے لکھا ہے کہ جی یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی جو باتیں سمجھ نہیں آئی لوگوں کو، وہ تو تعلیق بالمحال کے اس طرح استعمال کی ہیں انہوں نے، تو اس نے بھی وہی مثال دے دی، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ تو آپ بتلائیں اس کی جہالت کا اندازہ کریں کہ کس قسم کا جاہل انسان ہے، اور امت کو کیا کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ اور دیوبندیوں نے بریلویوں کے خلاف، بریلویوں نے دیوبندیوں کے خلاف، دیوبندیوں نے اہل حدیثوں کے خلاف، اہل حدیثوں نے شیعوں کے خلاف جو کام کیا ہے، ان میں سے جو نچوڑ اور جو اسی طرح رزلٹ تھا، وہ جو آؤٹ پٹ تھا، اس کو پکڑ کر یہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ دنیا نے سمجھا کہ اس کے پاس کیا ہے، جی بہت بڑا علم ہے۔ تعلیق بالمحال کی جس کو مثال پر وقت فٹ کرنا نہیں آ رہی، اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا کیا عالم کیا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رتبہ دیا ہے، اس کو اس سے کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور باقی حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے یلعن آخر هذه الامة اولها، بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، یار دیوبندی خراب ہے، بریلوی خراب ہے، اہل حدیث خراب ہے، یہ تو کہتا پوری امت ہی خراب ہے، سلطان محمود غزنوی بھی خراب، اور اسی طرح محمد بن قاسم بھی خراب۔ بھئی پھر تیرے پیو نہیں تھے دین کو پہنچایا ہے؟ یہاں پر دین کو پہنچانے والے کون ہیں؟ وہی بابے تو ہیں، انہوں نے اگر دین نہ پہنچایا ہوتا تو پھر تو بتلا۔ اب تجھے سلطان محمود غزنوی سے تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کا ہیرو ہے، اور تو چونکہ تو منگولوں سے ہے اور تو خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جی میں تو منگول ہوں، تو پھر منگولوں کے اندر ہلاکو خان کا خون ہے، اور ہلاکو خان آپ کو پتہ ہے اس نے تھوڑی ہلاکت مچائی تھی، جنہوں نے مسلمانوں کے قتل عام کر کے ان کے سروں کا ایک مینار بنائے تھے۔ آپ تو ان کی اولادوں میں سے ہو، تو آپ کو سلطان محمود غزنوی ہیرو کیسے لگتے ہیں؟ آپ کو ہیرو لگے گا تو ہلاکو خان لگے گا، جس نے انسانیت کا خون بہا کر، جس نے انسانیت کے سروں کے مینار بنائے تھے۔ آپ کو وہ تو
हीरो नज़र आएगा, सुल्तान महमूद गजनवी आपको हीरो नज़र नहीं आएगा। बाकी आप कहते हैं बाबू की क्या ज़रूरत है? भाई अगर बाबू को ना माना जाए तो फिर आपको बतलाता चलूँ, जितनी भी तमीज़ है, जितना भी अदब है, ये बाबू ही से मिलता है, किसी इंसानों से मिलता है। सिर्फ किताबें तो काली हैं, इनको पढ़ पढ़ कर इंसान क्या हो जाता है? काला हो जाता है। ये देखें, सारी राइटिंग काली है, इसको पढ़ पढ़ के सिर्फ इंसान काला हो जाता है। और रूहानियत कब आती है? जब इंसान किसी दूसरे के साथ बैठता है। इसको अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ होवोगे तो सच्चे बनोगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चे कौन हैं इस वक्त? उलमाए किराम हैं, अंबिया किराम के वारिस हैं, जो बिला लालच काम करते हैं। तो जो उलमाए किराम से नफरत करता है, हम उसको ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी हमारी बातें उनके लिए हैं जो दलाइल की रोशनी में फैसला करना चाहते हैं। इत्माम हुज्जत के तौर पर हमने अपने नौजवानों के सामने अपने ये दलाइल रखना चाहते हैं ताकि वो गुमराह न हो जाएं। बाकी कोई गुमराह होना चाहता है या किसी के पीछे जाना चाहता है, जाए, हम उसको नहीं रोक सकते। हुजूर के इख्तियार में नहीं था कि वो किसी को हिदायत देते, तो हम किसी को गिरबान से पकड़कर थोड़ी हिदायत दे सकते हैं। ये हिदायत मेरे रब्बे ज़ुल जलाल के बस में है। मेरा रब्बे ज़ुल जलाल जिसको हिदायत दे, जिसको जहाँ फेंके, जिसको जहाँ पर कंट्रोल कर ले, जिसको जहाँ पर संभाल ले, बस हम तो अपने रब्बे ज़ुल जलाल से खुद भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें न फिसलने देना, हमें उन अकायद पर मौत नसीब फरमाना जिन पर आप राज़ी हो, आपका रसूल राज़ी हो। उस तर्ज पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा जिस पर आपका नबी चल कर गया है। हम आपके नबी के तर्ज पर चलना चाहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद ज़िंदगी है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये क्या है? तर्ज ज़िंदगी है। तो हमें मकसद ज़िंदगी, तर्ज ज़िंदगी, वही उसी के ऊपर हमें चलने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बाकी कोई जहाँ जाना चाहता है जाए। हमने तो कभी देखें जो हम काम करते हैं, हम किसी से शाबाश की तवक्को नहीं रखते, हम दुनिया को नहीं दिखाते। हम जो काम करते हैं रब्बे ज़ुल जलाल की रज़ा के लिए काम करते हैं। यही वजह है, मैं कुछ दिन पहले तबलीगी मरकज़ के अंदर गया था। पहले भी आना जाना हुआ करता था, लेकिन मैंने वहाँ पर जब बैठ कर ना एक वीडियो बनाई, मैंने कहा देखें ये वो लोग हैं जिनके पास कोई कैमरा नहीं, जिनके पास जदीद आलात होने के बावजूद वो क्या है, इन टेक्नोलॉजी से अपने आप को हटाकर रखे हुए हैं और दीन का काम पूरी दुनिया के अंदर कर रहे हैं। कोई तफरकाबाजी नहीं, कोई फितना वारियत नहीं, कोई ये नहीं शौकरा रहे, कैमरा नहीं वहाँ पर कि जी हमारे तो इतना साथ चलने वाले हैं, हमारे साथ तो जनरल चलने वाले हैं, कर्नल चलने वाले हैं, हमारे साथ तो DPO चलने वाले हैं, हमारे साथ SHO चलने वाले हैं, हमारे साथ टीचर चलने वाले हैं, हमारे साथ फलां जी हमारे साथ वज़ीर चलने वाले हैं। कभी भी शो नहीं कराया। दीन का काम फ़ाबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, मुखलिस होकर कर रहे हैं। तो दीन का काम जो जहाँ पर कर रहा है करता रहे। हम किसी के वो हिदायत के लिए ज़बरदस्ती किसी को हिदायत ना हम दे सकते हैं। हम खुद अल्लाह ताला से हिदायत मांगते हैं, तो हम कौन होते हैं किसी को हिदायत देने वाले? हाँ, इतना ज़रूर है कि हम सीधा रास्ता दिखलाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है। हम उस मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें इल्म अता फरमाया है। सिर्फ मुझे नहीं, लाखों उलमाए किराम हैं। यही वजह है आज मशहूर है कि जी एक ढेला उठाया जाए उसमें से 7 मौलवी निकलता है। तो ये ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती में यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, हम अल्लाह ताला की मेहरबानी समझते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगें कि ये किस किस्म का फितना है, किस तरह लोगों को गुमराह कर रहा है। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के ख़िलाफ़ न इसने सहाबा को छोड़ा, न इसने नबियों को छोड़ा, हत्ता कि इसने जिस तरह वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी टाल मटोल कर बातें करता था कि जी मैं मसीह मौऊद हूँ, फिर बताया महदी मौऊद हूँ, फिर कहा कि नबी हूँ। इसने भी तो बकवासें की हैं। फिर ये कहता है कि जी उन्होंने बड़े दर्जे का इख्तिलाफ किया है, उस इख्तिलाफ पर इनको काफिर डिक्लेयर करना हमारी मजबूरी थी। तो मिर्ज़ा साहब, मैं कहता हूँ आपको काफिर डिक्लेयर करना भी हमारी क्या है, मजबूरी है, क्योंकि आपने ना तो नबूवत को छोड़ा है और ना ही आपने किसी चीज़ को छोड़ा। आप कहते हो जी कादियानियत जो है वो तो बस अहले किताब की कैटेगरी में आता है। कहाँ अहले किताब की कैटेगरी में आते हैं? बेवकूफ़, तुझे मुर्तद भी नज़र आ रहे हैं, अहले किताब भी नज़र आ रहे हैं। मुर्तद का जो हुक्म है कि उनको कत्ल कर दो, उनको जीने ही ना दो, तुझे वो नज़र नहीं आ रहे। अगर तू कहता है कि मुसलमानों से टूटा हुआ फ़िरका है तो फिर तो ये मुर्तद है, और मुर्तद की सज़ा क्या है? कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है, फिर सबको कत्ल कर देना चाहिए। अगर तू उनको मुर्तदों की कैटेगरी के अंदर डालता है, बाकी तो अहले किताब की कैटेगरी के अंदर कैसे डाल सकता है? जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला लश्कर खुद तश्कील दिया था और मसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ सिद्दीक़ अकबर ने जंग लड़ी है और उसको वासिल जहन्नम किया है, उसका फितना दबाया है। हुजूर ने फरमाया है जो मेरे बाद 30 दज्जाल आएंगे, सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह, सारे गुमान करते होंगे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। वो हूँ कि नहीं? ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। उस कैटेगरी के अंदर तो क्यों नहीं दाखिल करता?
تو کہتا ہے کہ جی وہ بھی کیا ہے مسلمان ہیں، تو تجھے کیا آنی چاہیے شرم آنی چاہیے. پھر تو یہ کہتا ہے وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. بھائی یہ تعلیق بالمحال تو کہاں پروفٹ کر رہا ہے؟ وہ ہمیں مسلمان کہہ بھی دیں تب بھی کیا ہیں کافر ہیں، نہ کہیں تب بھی کافر ہیں. اور باقی یہ کہنا کہ جی وہ جو مرزائی ہیں اور اسی طرح جو کیا کہتے ہیں جی اگر ہمیں کافر کہتے ہیں تو پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ان کو ہم کیا کریں کافر کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی نے کلیار تو نہیں بتلایا کہ میں نبی ہوں، لیکن اشارہ کنایہ ضرور کیا. بھائی اشارہ کنایہ تو نے تھوڑے کیے ہیں، تو نے نبوت کو چھوڑا ہے. تو نے کہا ہے کہ جی میرے جس طرح نبی علیہ السلام کے پہلے 4 یار تھے، میرے بھی اسی طرح یہ 4 یار ہیں. پھر تو بکواس کر رہا ہے کھوتیا کہ جی جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 مبشرہ تھے، میرے بھی 10 مبشرہ ہیں. استغفر اللہ، کیا تو ان کو جنت کا ٹکٹ دے چکا ہے؟ شرم آنی چاہیے. جو تیرا کیمرہ چلانے والے ہیں، جو تجھے سوشل میڈیا کے اندر بنا سنوار کے امت کے سامنے رکھنے والے ہیں، وہ تیرے 10 مبشرہ بن گئے ہیں. پھر تو نے کہا جی اب 313 بھی ہو گئے ہیں. شرم آنی چاہیے. معاذ اللہ. یہ جو میری کرامت، حالانکہ مجھے تو نہیں پتا یہ سارے اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 حاکچار یار تھے نا، تو یہ میرے 7 حاکچار یار ہیں. انڈرسٹینڈ اسلام، ٹھیک ہے جی. ٹرو مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل. بالکل ماشاءاللہ اب تو 10 مبشرہ بھی ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہیں. اور یہ ماشاءاللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاءاللہ لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جو میری کرامت قسم کی باتیں کرتا ہے، جس طرح وہ ٹال مٹول کی باتیں کرتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اسی طرح یہ بھی ٹال مٹول کی باتیں کرتا ہے. اس نے بھی کھلم کھلا نہیں کہا، تو یہ کون سا کھلم کھلا کہہ رہا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑ رہا، حضور کو نہیں چھوڑ رہا، اولیاء کرام کو نہیں چھوڑ رہا، علماء کرام کو نہیں چھوڑ رہا. تو پھر ہماری بھی تو مجبوری ہے کہ ہم اس کو بھی کافر ڈکلیئر کریں. تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو بھی کیا ہے، یہ جو اعلیٰ درجے کا اختلاف کر رہا ہے، پھر تو ہمیں بھی یہ حق بنتا ہے، ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم اس کو کافر ہونے کا کیا کریں، فتویٰ دیں اور اس کو کافر ڈکلیئر کریں. کیونکہ اس نے چھوڑا ہی نہیں، نہ نبوت کو چھوڑا. اس نے کیا کیا؟ بہت بڑے درجے کا اختلاف کیا ہے. بھائی ساری دنیا ہی غلط ہے اور تو ہی ایک سچا آ گیا ہے. وہ جن کی کتاب میں پڑھ رہا ہے وہ بھی غلط ہے. اگر بخاری کے اندر تجھے 812 حدیث نمبر اگر آتی ہے، تو پھر میں نے جو اتنے سارے دلائل رکھے ہیں وہ میرا قریب ذرا خود دیکھ لیجئے نا، اس کو تھوڑا دیکھیں آپ اس کا خود کہ کس طرح میں نے اس کے اندر دلائل دیا ہے کہ خود بخاری کے اندر ہے. بخاری کہہ رہی ہے حضرت معاویہ فقیہ ہیں. بخاری کے اندر بتایا جا رہا ہے مغفور لہم کہ حضرت معاویہ کی مغفرت کر دی گئی ہے. بخاری کہہ رہی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے متعلق یہ بکواسات کر رہا ہے. وہ میں نے ایک کلپ بنایا ہے، اس کلپ کو خود دیکھ لیجئے. اس کو دیکھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی آپ فیصلہ خود کر لیجئے. ہاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دلائل کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو جذباتی لوگ ہیں اور جو اندھی تقلید کرتے ہیں. پھر یہ کہتا ہے کہ جی میں نہ بابی نہ میں وہابی. بھائی تو نہ بابی نہ وہابی، مسلم علمی کتابی. اگر تو مسلم علمی کتابی ہے تو پھر تو اپنے آپ کو کیوں کہتا ہے کہ جی میں تو اہل سنت ہوں؟ وہ تیری جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر تم نے اہل سنت شو کرایا ہوا ہے. کبھی تو کہتا ہے میں اہل سنت ہوں اور کبھی تو کہتا ہے کہ جی میں بس نیوٹرل ہوں، میں تو کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں، کب بابوں کو نہیں مانتا. پھر تو وہ اسحاق صاحب جو فوت ہو چکے ہیں ان کو مان رہا ہوتا ہے. کبھی تو کہتا ہے کہ جی قادیانیوں کے متعلق جی غامدی صاحب کو دیکھ لو. کبھی تو کہتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب وہ میرے استاذ ہیں. پھر تو بابوں کو مان بھی رہا ہے. کس طرح کی یہ جہالت ہے، کس طرح کی یہ منافقت ہے. تو اس کے بیانوں کے ساتھ اس کے کلپس کو دوسرے کلپس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اس کے اولڈ کلپ اور نیو کلپس کو وہ جوڑا گیا ہے. آپ اس کی منافقت کا اندازہ خود چیک کر لیے. علماء کرام اس پر بہت کام کر رہے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ کس طرح یہ منافقت سے کام لے رہا ہے، کس طرح یہ ٹال مٹول گول مول بات کر کے امت کو گمراہ کر رہا ہے. باقی جو گمراہ ہونا چاہتا ہے وہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ سکتے ہیں، کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. ہم خود ہدایت کے لیے کیا ہیں، محتاج ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اس طرز پر موت نصیب فرمائے جس طرز پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے ہیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کے لیے ہمیں بھی قبول و منظور فرمائے.